آج ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 129 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب رسول بھیج ان میں سے ہی، ان ہی میں سے، ان کے اندر ان ہی میں سے رسول بھیج جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور حکمت یعنی سوچ سمجھ کر ان کو آیات کی ڈیٹیل بھی بتائے، حکمت سے یہ مراد ہے، اور ان کو پاک کرے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو نماز کا حکم ملے گا، لیکن طریقہ پورا قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ 30 پاروں کے اندر وہ اطیع الرسول کے اندر ملے گا، اسوہ حسنہ کے اندر ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر ملے گا ہمیں نماز کا طریقہ۔ کوئی بھی حکم، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حکم قرآن میں اور اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن حدیث کے اندر ملے گی۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک آپ عزیز اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں اور غالب ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون بے پرواہی لاپرواہی کر سکتا ہے ملت ابراہیمی سے، ابراہیم کے دین سے، مگر جو بے وقوف ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو جو بے وقوفی میں ڈالے وہی کرے گا اس سے بے رغبتی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو ان کو دنیا میں بھی چنا تھا، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ کہنا مان لو، اسلام لے آؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں اپنے رب العالمین کے لیے اسلام لے آتا ہوں، اس کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی، نصیحت کی، اسی چیز کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ ٹھیک ہے جی، کس چیز کی نصیحت کی؟ یا بنیّ، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے ریلیجن کو، ٹھیک ہے، طریقے کو چن لیا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اللہ کی فرما برداری کی حالت میں مرنا، یعنی موت کا کوئی پتہ نہیں، ثابت ہوا کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے تو اللہ سے فرما برداری کی حالت میں ملیں گے آپ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی، یعنی ان کو ڈیتھ جب قریب آ گئی ان کی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچے سے کہا، کیا کہا اپنے بچوں کو؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کا کہنا مانو گے، کس لائف سٹائل پہ جیو گے، لائف سٹائل کون سا اپنا کے زندگی گزارو گے؟ قالوا، تو ان سب بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم آپ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق،
اسحاق، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ وہ رب کون ہے؟ الہ واحد، جو اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید واحدہ سے ہی نکلی ہے۔ توحید کا لفظ اس دن ایک بندے سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں توحید کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی اس کی بات سن کے۔ توحید واحد ان سے ہے، واحد، قل هو اللہ احد، احد میں سے توحید نکلی ہے، توحید، جو اکیلا اللہ ہے اس کی عبادت ہم کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے لیے ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین ہماری نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی کس چیز کی نصیحت کی؟ بینک بیلنس سنبھالنا، پراپرٹی سنبھالنا، کام کاج کرنا، اس چیز کی کوئی بات نہیں کی۔ کس چیز کی بات کی؟ میرے بعد تم کس کے لائف سٹائل پہ جیو گے؟ یہ تھے پیغمبر۔ فرمایا کہ انہی کے طریقے پہ تم چلو گے تو تم کامیاب ہو سکو گے۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ کچھ لوگ تھے، ایک گروپ تھا، ٹھیک ہے، یہ گزر چکا ہے، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کیا۔ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو کچھ کرتے تھے۔ آج اکثر سننے میں آتا ہے ہمارے باپ دادا غلط تھے، ان سے چلا آ رہا ہے یہ سارے رسم و رواج ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، یہ گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں وہ جو بھی تھے اچھے تھے اپنے لیے، کچھ اور تھے ان کو ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھ کی جائے گی کہ تم پر جو میری شریعت پہنچی تھی اس پر کتنا تم نے عمل کیا ہے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پیغمبروں کے تو طریقے پہ چلنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین اسلام تھا، یعقوب علیہ السلام کا دین اسلام تھا، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے۔ شروع سے اسلام، آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ ہر وقت کے لیے ایک بک آتی رہی۔ آج کی ضرورت کے مطابق قرآن اللہ نے قیامت تک کے ہر انسان کے اوپر فرض ہے قرآن مجید کو مانے بغیر اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو اسلام سے ہٹ کر کوئی ریلیجن طریقہ لے کے آئے گا، لائف سٹائل لے کے آئے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہے جی؟ تو یہ پیغمبروں کے کچھ حالات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ تھے گزر چکے، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، یعنی ان کی نیکیوں میں سے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ تم اپنی نیکی برائی جو بھی کرو گے تمہیں بدلہ ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا بدلہ، برائی کرو گے اس کی سزا پالو گے۔ انہوں نے نیکیاں کی، کتنی اچھی جزا دی ان کو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ رب العالمین دے گا ان کو، اور تم بھی ان کے طریقے پہ چلو۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی اسلام پہ چلتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اسلام پہ چلو، ٹھیک ہے؟ موجودہ جو آپ کے پاس کتاب ہے قرآن مجید ہے، اسلام آیا ہے، بک آئی ہے، اس پہ چلو، سمجھو کہ تم پیغمبروں کے طریقے پہ چل رہے ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آیت نمبر ہو گئی ہے یہاں تک 134 ہم نے پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ 135 کل ہم سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔